بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز وتھ صوبیہ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہمیں راحیلہ شاہ نے بھیجی ہے جو ان پر بیتی، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ صابرہ، میرے لیے جلدی سے کھانے کا بندوبست کر لو۔ کالے بادل پورے آسمان پر پھیل چکے ہیں، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی ہے، اور بارش شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے کھیتوں کے لیے نکلنا ہے۔ پھر راستے میں کیچڑ بہت ہو جاتی ہے اور موٹر سائیکل چلانا مشکل، اس لیے مجھے جلدی نکلنا ہے۔ فراز شاہد نے بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی بیوی نے منہ بنا لیا۔ چہرے کے تاثرات اچانک سے ہی بگڑ گئے۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ فراز نے اسے منہ بناتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ فراز، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تمہاری یوں راتوں کو کھیتوں میں جانا بالکل پسند نہیں۔ خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ بیوی کے لہجے سے ڈر اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کھیتوں کے ساتھ ہی قبرستان واقع ہے۔ فراز کو اس نے قبرستان والے راستے پر جانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ قبرستان کھیتوں کے پاس ہی تھا تو اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا۔ پگلی ہو بالکل، کچھ نہیں ہوتا، ہر سال جاتا ہوں، بلکہ جب بھی بارشوں کا موسم ہو تو جاتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو، اگر میں کھیتوں کا دھیان نہیں رکھوں گا تو دانا پانی کہاں سے آئے گا نیک بخت۔ اس نے نرمی سے بیوی کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی، مگر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ کوئی اور مسئلہ بھی ہے کیا؟ اس نے بیوی کو انگلیاں مروڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ مجھے رات کو اکیلے ڈر لگے گا، آج تو امی ساس بھی شہر گئی ہوئی ہیں تو میں اکیلے کیسے رہوں گی، وہ پریشانی سے بولی۔ تو فراز شاہد ہلکے سے مسکرا دیا۔ ایک دیوار ہی تو ہے بیچ میں، دوسری طرف ماشاءاللہ کافی بڑا ٹبر موجود ہے۔ فراز شاہد نے چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، اور صابرہ، اس کی بیوی جو بت سی گئی تھی، کھانا بنانے لگ گئی۔ پوری بستی پر شام کی تاریکی نے پر پھیلا دیے تھے۔ بستی کے لوگ صحن میں چارپائیاں ڈالے تیز چلتی ہوئی ہوا کے مزے لے رہے تھے۔ اکثر محنت کش کھیتوں کی راہ لے چکے تھے، کیونکہ جولائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی بارشوں نے زور پکڑا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے قریبی دریا نچلے درجے کے سیلاب میں آ چکے تھے۔ کھیتوں میں پانی کا ریلا آنے کا خدشہ تھا، اس لیے فراز شاہد نے بھی شام کو اپنے ساتھ رات کا کھانا، چادر، واٹر پروف کوٹ اور ایک بڑی ٹارچ اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کھیتوں کے لیے روانہ ہوا، تاکہ اگر کسی وقت پانی کا ریلا آتا تو وہ اپنے کھیتوں کے بچاؤ کی کوشش کرتا۔ جبکہ ریلوں کا پانی کھیتوں میں داخل ہو جاتا تو سارے کھیت بہہ جاتے، جو چیز بوئی ہوتی وہ خراب ہو جاتی اور ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ کھیتوں میں جانے کے لیے دو راستے بنے ہوئے تھے، ایک لمبا لیکن قدرے ہموار راستہ، جبکہ دوسرا شارٹ کٹ راستہ تھا۔ شارٹ کٹ راستے پر جانے کے لیے قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ فراز شاہد نے ایک بار پھر سوچا کہ قبرستان کے راستے سے چلا جائے تاکہ جلدی کھیتوں میں پہنچ جائے، لیکن جب قبرستان کے بارے میں سنی گئی ڈراؤنی باتیں یاد آئیں تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور لمبے راستے سے کھیتوں کے لیے روانہ ہوا۔ جس وقت وہ کھیتوں میں پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا، اگرچہ جولائی کا مہینہ تھا، لیکن بارش اور ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موسم بہت سہانا ہو گیا تھا۔ بہت سارے کھیت بہہ چکے تھے، فصلیں تباہ ہو چکی تھیں، اور ابھی تک بارش اور سیلابی ریلے جاری تھے۔ اس نے کھانا کھا لیا اور عشاء کی نماز پڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھی نماز پڑھی ہی تھی کہ بادل گرجنا شروع ہوئے، اور کچھ دیر بعد ہلکی پھلکی بوندا باندی اسٹارٹ ہوئی۔ پانی کا ریلا جب آنے والا ہوتا تو عجیب سا شور دور سے ہی سنائی دینے لگتا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر ایک سائڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ دوبارہ لیٹنے ہی والا تھا کہ آدھی رات میں سناٹے میں اسے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ گھبرا کر سیدھا ہوا، دل تیز سے دھڑکنے لگا، اور وہ اپنی جگہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ لیٹنے لگا۔ ایک بار پھر چیخ سنائی دی اور وہ پھر سے اٹھ بیٹھ گیا۔ اس کی خوف سے پھیلتی آنکھیں بے اختیار کچھ دور قبرستان والے راستے کی طرف اٹھ گئیں۔ پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن قبرستان کی طرف سے چیخیں متواتر سنائی دے رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ڈر اور خوف سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن پھر جانے کس احساس، کس جذبے کے تحت اٹھا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کی طرف روانہ ہوا۔
چیخیں اب قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اسے لگا کوئی بھاگ رہا ہے اور چیخیں بہت قریب سنائی دے رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل کو بریک لگائی اور ٹارچ جلا دی۔ اس نے جیسے ہی ٹارچ جلائی تو اپنی جگہ پر ہی جم گیا، آنکھیں پھیل کر باہر کو ابل پڑی تھیں۔ سامنے ایک بوڑھی عورت چیختے ہوئے بھاگی آ رہی تھی اور پیچھے ایک آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ عورت نے جو ہی روشنی دیکھی تو اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور پیچھے بھاگتا آدمی ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر اس نے جو ہی اس طرف دیکھا تو فراز کی رگوں میں خون خشک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پیر بے جان ہو گئے۔ سانسیں روکے وہ آدمی کو دیکھ رہا تھا جو ایک دم پیچھے مڑا اور دوسرے ہی لمحے وہ یوں غائب ہوا جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ فراز کو اچانک عورت کا خیال آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہی نیچے زمین پر خوف سے گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ فراز نے موٹر سائیکل ایک جگہ کھڑی کر دی، ایک نظر قبرستان کی طرف ڈالی تو اب ہلکی سرسراتی ہوئی ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی تھیں؟ فراز نے عورت کے پاس آ کر پوچھا تو اس نے خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں اٹھا کر فراز کو دیکھا۔ دوائی، بیٹے کو دوائی دینے گئی تھی، کچھ لمحوں کے بعد اس عورت نے جواب دیا اور لرزتے کانپتے ہاتھ کے ساتھ ایک شیشی آگے کر دی۔ فراز نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک سیرپ ہے جو بچوں کو پلائی جاتی ہے۔ وہ دھک سے رہ گیا، لیکن اس وقت یہاں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے مزید پوچھ گچھ ملتوی کر کے اس پاگل سی عورت کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور گاؤں کے لیے روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا، صابرہ اس کے بھائی کے گھر چلی جا چکی تھی اور اس وقت کافی رات گزر گئی تھی۔ اس نے عورت کو صحن میں چارپائی پر بٹھایا اور خود دیوار پھلانگ کر بھائی کے گھر چلا گیا۔ چچی چچی، نیلم نے دھیمی آواز میں صابرہ کو جگانے کی کوشش کی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا نیلو؟ اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا اور پھر اچانک اس کی نظر فراز پر پڑی تو وہ اچھل کر چارپائی سے نیچے اتری۔ خاموش رہو تاکہ باقی لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن نیلم سر جھٹک کر دوبارہ لیٹ گئی اور 2 منٹ کے بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ بس وہ دونوں گھر آئے اور صابرہ کی نظر اس عورت پہ پڑی تو تعجب سے عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں فراز نے جھجھری لے کر سارا واقعہ سنایا۔ صابرہ کے تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا اور اس کی زبان جیسے تالوں سے چمٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو وہ بتانے لگی۔ سنا ہے اس عورت کا چھوٹا بیٹا کوئی 12-13 ماہ کا تھا جب اس کو سخت بخار ہوا تھا۔ بخار بڑھتا رہا اور ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور پھر ایک دن اس بخار میں جلتے جلتے وہ فوت ہوا، جس کی وجہ سے اس عورت یعنی اس بچے کی ماں کی دماغی حالت بگڑ گئی اور تب سے یہ روز قبرستان جا کر بیٹے کی قبر کو ہاتھوں سے کھودنے کی کوشش کرتی ہے اور دوائی قبر پر ٹپکاتی ہے، لیکن ہم نے تو سنا تھا دن کو ہی جاتی ہے اور دوائی ڈال کر واپس آتی ہے۔ صابرہ نے عورت کو دیکھا اور اس کے بارے میں فراز کو تفصیل سے بتانے لگی، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے والا عجیب آنکھوں والا آدمی، فراز نے سوچا اور پھر عورت کی طرف منہ موڑ دیا۔ وہ بالکل خاموش تھی اور بڑے غور سے دوائی کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ چچی، آپ کے پیچھے جو آدمی بھاگ رہا تھا وہ کون تھا؟ فراز نے اس عورت سے پوچھا تو وہ ایک دم ساکت ہوئی اور پھر خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر فراز کو دیکھنے لگی۔ وہ پتہ نہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا دوبارہ آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ وہیں ہوتا ہے، وہ وہاں رہتا ہے، وہ مجھے بچے سے بھی ملنے نہیں دیتا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ عورت اٹک اٹک کر خوفزدہ آواز میں بولی تو دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے اور پھر صبح قبرستان جا کر قبرستان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ سفید لباس والا آدمی کہیں نہیں تھا۔ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کچھ بھی علم نہ ہو سکا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔